آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ مشرق وسطی کا دورہ۔ جی ہاں۔ اور اس میں جو سب سے حیران کن بات سامنے آئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، جیسے ڈان نیوز، NBC، TLDR نیوز، وائس آف امریکہ اور دیگر، وہ یہ کہ اس دورے میں اسرائیل شامل نہیں تھا۔ بالکل۔ اور یہ بات صرف ایک آپ کہہ لیں سفری پروگرام کی تبدیلی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کسی گہری تبدیلی کا اشارہ ہو۔ تو آج ہم ذرا اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ضرور۔ خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر ان دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے مضبوط رہے ہیں، خاص کر دفاع کے شعبے میں۔ تو یہ جو حالیہ واقعات ہیں، یہ واقعی کچھ سوال تو اٹھاتے ہیں۔ جی۔ اچھا، تو پہلا اشارہ تو یہ خود دورہ ہی ہے۔ سعودی عرب گئے، قطر، UAE، مگر اسرائیل نہیں گئے۔ جی، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس بات نے اسرائیل میں کافی آپ کہہ لیں بے چینی پیدا کی ہے۔ کہ شاید واشنگٹن کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ کچھ ایسا ہی تاثر مل رہا ہے۔ جی۔ اور یہ صرف دورے کی بات نہیں ہے نا، کچھ اور واقعات بھی ہیں۔ ہاں بالکل، ذرائع کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے ایک امریکی اسرائیلی یرغمالی تھے، ایڈن الیگزینڈر۔ جی۔ ان کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ امریکہ نے مبینہ طور پر براہ راست بات کی، اسرائیل کو شامل کیے بغیر۔ یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ جی، پہل یمن میں ہوتیوں پر بمباری روکنے کا فیصلہ، ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے پہلے مشورہ نہیں کیا گیا، اور کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اس سے ہوتیوں کو ایک طرح سے اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا موقع مل گیا۔ یعنی ایک کے بعد ایک ایسے واقعات جہاں اسرائیل کو شاید لوپ میں نہیں رکھا گیا۔ بالکل۔ اسی طرح ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر براہ راست بات چیت کی خبریں ہیں، جو اسرائیل کے لیے ہمیشہ سے ایک ریڈ لائن رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر سعودی عرب والا معاملہ بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا مطالبہ بھی وہ نرم کر دیا ہے۔ اچھا۔ جی، اور شام کی نئی حکومت کے ساتھ بھی تعلقات بنانے پر غور کی باتیں ہیں۔ تو یہ سب الگ الگ کڑیاں مل کر ایک بڑی تصویر بنا رہی ہیں کہ شاید پالیسی میں کوئی شفٹ آ رہا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا اس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کوئی ذاتی کشیدگی کا بھی عنصر شامل ہو سکتا ہے؟ کچھ رپورٹس اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہاں، کچھ ذرائع جیسے آج نیوز اور TLDR وہ بتاتے ہیں کہ شاید ٹرمپ نیتن سے کچھ مایوس ہیں۔ کس وجہ سے؟ خاص طور پر ایران کے خلاف سخت ایکشن پر زور دینے اور شام میں اسرائیلی مداخلت پر۔ اچھا، اور اس کے کوئی اور اشارے بھی ملے ہیں؟ جی، اپریل میں اسرائیل پر کچھ ٹیرف لگائے گئے تھے۔ ہاں، وہ خبر بھی تھی۔ اور پھر اسی مہینے پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے نیتن کو امریکی امداد یاد دلائی اور ترکی کے ساتھ معاملات میں معقول رہنے کا مشورہ دیا۔ تو یہ بیانات تعلقات میں ایک نئی سرد مہری تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک نئی جہت ضرور دکھاتے ہیں۔ بالکل، ایک فاصلہ سا نظر آتا ہے۔ تو آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس تبدیلی کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دو بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی تو ہے ابراہیمی معاہدہ، جو ٹرمپ کے پہلے دور کی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ جی، تو وہ ان معاہدوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے عرب ممالک کی حمایت چاہیے۔ اور عرب ممالک شاید غزہ کی صورتحال اور فلسطینی ریاست پر پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ہچکچا رہے ہیں۔ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اب اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہو کہ وہ کچھ لچک دکھائیں۔ یہ ایک زاویہ ہے۔ اور دوسری ممکنہ وجہ وہ امریکہ کی اندرونی سیاست ہو سکتی ہے۔ امریکہ فرسٹ والا معاملہ۔ جی ہاں، ٹرمپ کا نعرہ امریکہ فرسٹ اور لامتناہی جنگیں ختم کرو ان کے حامیوں میں بہت مقبول ہے۔ تو غزہ میں لمبی جنگ یا ایران سے کوئی بڑا ٹکراؤ ان کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ ان کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں مزید الجھنے سے گریز کریں۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اسرائیل کے اندر اس سب کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ عوام میں کیا تاثر ہے؟ وہاں یہ احساس بڑھ رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے اب ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے۔ اور نیتن یاہو پر دباؤ بڑھ رہا ہوگا؟ جی، ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ نیتن نے پچھلے سال جولائی میں جب امریکہ کا دورہ کیا تھا تو بہت کوشش کی تھی کہ امریکہ کی دو طرفہ حمایت برقرار رہے۔ لیکن اب صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی،
تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام ذرائع کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تعلقات گو کہ بہت گہرے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے تحت ان میں ایک نئی کروٹ آ رہی ہے، جس میں امریکہ کی بدلتی ہوئی علاقائی ترجیحات بھی ہیں اور اندرونی سیاسی مجبوریاں بھی۔ بالکل دونوں عوامل کار فرما نظر آتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ صرف وقتی ہے؟ مطلب موجودہ حالات اور شاید شخصیات کی وجہ سے؟ جی یا پھر یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی کی ایک نئی مستقل سمت کا آغاز ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے